بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام دے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ ایک حدیث بات سنا کے روح البیان شریف کی روایت ہے، سنا کے بات مکمل کروں گا۔ مرنا ہر کسی نے ہے، کسی کو موت سے مفر نہیں، مقر نہیں، انکار نہیں، موت سے بچنا نہیں کسی نے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ لیکن وہ کون سی موت ہے کہ بندہ مرے بعد میں لیکن گارنٹی پہلے مل جائے کہ انشاءاللہ کامیابی ہوگی؟ وہ کون سی موت ہے؟ کوئی ایسی موت بھی تو تلاش کریں نا، کوئی ایسا ہیلا بھی تلاش کریں، کوئی ایسا وسیلہ بھی تلاش کریں کہ بندہ مرے بعد میں گارنٹی پہلے مل جائے۔ نماز پڑھیں گے بہت اچھا ثواب ملے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا، گارنٹی نہیں ہے۔ روزہ رکھیں گے گارنٹی نہیں ہے، حج کریں گے زکات دیں گے گارنٹی نہیں ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ اب کوئی ایسی موت بھی تو تلاش کریں کہ جب تک وہ چیز آپ کے ہاتھ میں رہے آپ کو یقین ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ آئیے آقا علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر دیں۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہی الرسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ یہ میں نے حدیث پڑھی ہے، اور جن کو حدیث سن کر دل خوش ہوتا ہے وہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ میری باتیں سن کے نہیں، مجھ سے اختلاف آپ کو ہو سکتا ہے اور کئیوں کو ہے، یہاں نہیں باہر کہیں کئیوں کو ہے، ہو سکتا ہے انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن آقا کے فرمان کے ساتھ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا۔ آقا کا فرمان فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا۔ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہی الرسرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مومن ہو کے مرے گا، وہ مومن ہو کے مرے گا۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ شہادت کا رتبہ پائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، فرد میرا اگر سننے والی میرے ماں بہنوں اور بیٹیوں، شہادت کا رتبہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں، اپنی خواہش سے بندہ شہید نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیف اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی میدان جنگ میں رہے، کافروں کے ساتھ برسرے پیکار رہے، کتنے کافروں کو مارا، کتنوں کو میدان جنگ سے بھگا دیا، کتنوں کو زخمی کر دیا، کشتوں کے کشتے لگا دیے، لیکن ہر جنگ میں جب جاتے، جب ہر کسی کے مقابل جاتے، آرزو یہ ہوتی کہ مولا شہادت کو رتبہ عطا فرما دینا، لیکن رب کو منظور نہیں تھا۔ گھر میں بستر پہ ان کو اللہ نے وہ اللہ کے حوالے ہوئے، شہادت کا رتبہ اس انداز میں نہیں ملا، لیکن ایک اور انداز میں جو انہیں بھی ملا ہے ہمیں بھی مل سکتا ہے، ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، شہید ہونے کے لیے مفہوم حدیث کا بیان کر رہا ہوں، شہید ہونے کے لیے گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑنا پڑتا ہے، میدان جنگ میں جانا پڑتا ہے، وہاں پر کٹنا بھی پڑتا ہے، وہاں پر کاٹنا بھی پڑتا ہے، وہاں زخمی کرنا بھی پڑتا ہے، وہاں زخمی ہونا بھی پڑتا ہے، تب جا کر پھر بھی اللہ چاہے تو شہادت ملتی ہے، ورنہ بندہ غازی بن کے آ جاتا ہے۔
غازی بن کے آ جاتا ہے، لیکن بندہ ہو گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بھی نہ چھوڑے، اپنے اہل و عیال کو بھی نہ چھوڑے، اپنے عزیزوں کو بھی نہ چھوڑے، اپنی دکان بھی نہ چھوڑے، اپنا کاروبار بھی نہ چھوڑے، مرے بھی گھر میں اپنے بستر پر، لیکن رتبہ اللہ شہادت کا عطا فرما دے۔ کیسے؟ آل محمد کا، آل رسول کا، اہل بیت کا دامن تھام لو، اللہ شہادت عطا فرما دے گا، شہادت کا رتبہ عطا فرما دے گا۔ موت ہو تو ایسی ہو، موت ہو تو ایسی ہو، لیکن اہل بیت سے محبت کرنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ دعویٰ بڑے لوگ کرتے ہیں، اور ہر کلمہ پڑھنے والا اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محبت ہے ہمیں آل رسول کے ساتھ، لیکن جب حضرت امام حسین کا نام لیتے ہیں تو حضرت حسین کہتے ہیں، امام حسین نہیں کہتے۔ خارجیوں کی پہچان بتا رہا ہوں، محبت رسول سے خالی لوگوں کی پہچان بتا رہا ہوں کہ حضرت حسین تو کہیں گے، سیدنا حسین تو کہیں گے، لیکن امام حسین نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا تیری محبت کو میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ تو اپنے بیٹے کو آگے کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے پیچھے اس امام کے، اپنے بھائی کو آگے کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے پیچھے اس امام کے، اپنے محلے کے بندے کو کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے پیچھے اس امام کے، لیکن جب علی کے بیٹے کا نام ہے تو امام نہیں کہتا۔ تمہاری محبت میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ اور پھر پچھلے سال میں نے نیٹ سے بڑے خطابات ڈاؤن لوڈ کیے، بڑے خطابات ڈاؤن لوڈ کیے، میں نے سنے، میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کہ لوگوں کا دعویٰ کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو خارجی لوگ ہیں نا، خارجی ٹولہ، ان کا جس سے بھی آپ سن لیں، اب ایک ہاتھ میں یزید رکھا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین رکھا ہوا ہے، اب چاہتے یہ ہیں کہ ادھر سے بھی دامن نہ چھوٹے، ادھر سے بھی نہ چھوٹے، لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ یہ تو جہاں حسین ہوں گے وہاں یزید نہیں آ سکتا، اور جہاں یزید ہوگا وہاں امام حسین نہیں آ سکتے۔ پاسا ایک ہی رہ سی، دو پاسے نہیں رہ سکتے، پاسا ایک کو رہے گا، یا تارے ہاتھ امام حسین کا دامن رہے گا یا یزید کا دامن رہے گا۔ لیکن آؤ آقا کی فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں میری بیٹی نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا، میرے نواسے نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں میرے نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا، مولا علی نال محبت کرو رب شہادت رتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث کا اگلا جملہ، حدیث کا اگلا جملہ اگر آپ نے دل کے کانوں سے سنا تو مجھے پھر آپ کو سبحان اللہ کہنے کے لیے کہنا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے توجہ سے سنا تو مجھے آپ سے کہلوانا نہیں پڑے گا سبحان اللہ۔ آقا الاسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من مات علی حب آل محمد مات علی اہل سنت والجماعہ۔ سمجھنے والے سمجھ گئے، سمجھنے والے سمجھ گئے۔ آقا کا ارشاد گرامی، آقا نے فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا وہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ مرے گا، اہل سنت و جماعت کے بولیے عقیدے پہ مرے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سچا بے شک کہتا رہے، لیکن آقا کی نظر میں جو سچے ہیں وہ اہل سنت و جماعت ہیں، ولی سنت و جماعت ہے۔ باقی کوئی نام کوئی رکھے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ سچا مذہب، سچا عقیدہ، سچا مسلک ان کا ہے جو اہل سنت و جماعت ہے۔ اور پھر اگلا جملہ حدیث کا آخری جملہ، آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی، آقا نے ارشاد فرمایا من مات علی حب آل محمد جعل اللہ مزارہ جعل اللہ قبرہ مزارا للملائکہ او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا، آقا فرماتے ہیں اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا
اللہ اس کی قبر کو فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. کوئی نجدی آئے یا نہ آئے، کوئی وہابی آئے یا نہ آئے، اس کے گھر والے آئے یا نہ آئے، اس کا بیٹا آئے یا نہ آئے، لیکن رب کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کرنے کو آتے ہیں. جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے، مرنا میں نے بھی ہے، مرنا آپ نے بھی ہے، لیکن کوشش انسان کا کام. اور جب انسان کوشش کرتا ہے رب اس کی کوشش کو کامیاب فرما دیتا ہے. جو خلوص دل سے کوشش کرتا ہے، آئیے آج سے تہیہ کر لیں کہ ہماری زندگی گزرے گی تو آل رسول کی محبت میں گزرے گی. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.